کہ آپ اس وقت کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، دل پریشان ہے، حالات قابو میں نہیں اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ یاد رکھیں، مشکل وقت انسان کو توڑنے نہیں بلکہ بنانے کے لیے آتا ہے، لیکن سوال یہ ہے ایسے وقت میں صبر کیسے کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس پر مشکل وقت نہ آیا ہو۔ کبھی بیماری، کبھی مالی پریشانی، کبھی رشتوں کے مسائل اور کبھی دل کا سکون چھن جانا۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ مشکل کیوں آئی، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس مشکل کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ اس کے مندرجہ ذیل نکات ہو سکتے ہیں۔ پہلا نکتہ، صبر کیا ہے؟ دوستو، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رونا چھوڑ دیں۔ صبر کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کو درد محسوس نہ ہو، بلکہ صبر کا مطلب ہے دل میں تکلیف ہو لیکن زبان سے شکایت نہ ہو اور دل اللہ سے جڑا رہے اور اللہ پر مکمل توکل رکھنا۔ دوسرا نکتہ، مشکل اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی خوف سے، کبھی نقصان سے، کبھی دکھ سے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ سب کچھ اللہ پاک نے کرنا ہوتا ہے، انسان اور کوئی بھی دوسری مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تیسرا نکتہ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچیں، اگر اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے تو پھر آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ بس آپ لوگوں نے اللہ پر توکل کرنا ہے، صبر کرنا ہے، انشاءاللہ جو اللہ پاک چاہے گا وہی ہوگا۔ چوتھا نکتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سبق سیکھیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ طیف میں پتھر مارے گئے، اپنے ہی لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی شکایت نہیں کی، بلکہ فرمایا، اے اللہ، اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے اصل صبر۔ پانچواں نکتہ، صبر کیسے حاصل کریں؟ صبر حاصل کرنے کے لیے کچھ وضاحت، وظائف اور کچھ دعائیں اور کچھ عبادات ہیں۔ نمبر 1، نماز کو مضبوط کریں۔ جب دل پریشان ہو تو سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ سکون صرف اللہ کی ذکر میں ہے، اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں، وہی دینے والا ہے۔ نمبر 2 ہے دعا کریں، اللہ سے بات کریں، اپنے دل کی ہر بات بتائیں، وہ سب سنتا ہے، وہ سب سنتا ہے، اور اللہ پاک ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ نمبر 3 پر ہے مثبت سوچ رکھیں۔ مثبت سوچ سے مراد آپ کے دماغ میں جو بھی بات ہو اس کو نیگیٹو نہ لیں، اس کو پازیٹیو لیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ موازنہ، 4تھا نمبر ہے موازنہ کریں، موازنہ نہ کریں۔ اپنی زندگی کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں۔ ہر کسی کا امتحان الگ ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کوئی اتنا خوش ہے تو ہمیں بھی خوش، اور کوئی اتنا تکلیف میں ہے تو ہم یہ سب جو بھی لینا دینا ہے یہ اللہ پاک نے کرنا ہوتا ہے۔ جو آپ کے نصیب میں ہے ملنا وہی ہے آپ کو، تو کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، حسد نہ کریں، اور کسی سے اپنے آپ کو چھوٹا یا بڑا نہ سمجھیں۔ نمبر 5، وقت کو گزرنے دیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ مشکل وقت جو ہوتا ہے وہ بہت لمبا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ انسان دن دن تکلیف میں گزارتا ہے، ہر لمحہ تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ دن بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ لیکن
جو خوشی کے دن ہوتے ہیں وہ جلدی سے گزر جاتے ہیں، حالانکہ سب میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ 12 گھنٹے اگر دن میں ہے تو 12 گھنٹے خوشی میں بھی وہی 12 گھنٹے ہیں، اور غمی میں بھی، تکلیف میں بھی وہ 12 گھنٹے ہیں۔ لیکن جو 12 گھنٹے خوشی کے ہوتے ہیں اس میں اتنا احساس نہیں ہوتا ٹائم کا، لیکن جو مشکل وقت ہوتا ہے نا وہ سالوں کا لگتا ہے۔ لیکن اللہ پاک وہ مشکل وقت ہر مسلمان سے دور فرمائے۔ چھٹا نقطہ، صبر کا انعام۔ دوستو، اللہ پاک کا وعدہ ہے، صبر کا انعام صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے ایسی کامیابی دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مشکل وقت زندگی کا حصہ ہے، لیکن صبر کرنا ایک انتخاب ہے۔ یا تو ہم ٹوٹ جائیں یا ہم مضبوط بن جائیں، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھیں، آج کی تکلیف کل کی طاقت بن سکتی ہے، بشرط یہ کہ آپ صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو آج خود سے وعدہ کریں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صبر کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ اگر ہماری ویڈیو میں یا تقریر میں کوئی بھی بات غلط ہے تو وہ لازمی کمنٹس میں ہمیں بتائیں، جس کو ہم سدھرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک تمام کا حامی و ناصر، آمین ثم آمین۔